آج ہم اس بحران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا اور اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو شروعات ہوئی وائٹ ہاؤس کے ایک انتہائی چونکا دینے والے اعلان سے، ایک ایسا اعلان جس نے نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو ایک دم سے ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، تو اس پوری پیچیدہ صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے بات کریں گے کہ یہ آگ بھڑکی کیسے، پھر ایران میں قیادت کے بحران پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ عالمی معیشت اور سفر پر کیا اثر پڑا، ایک اور سرحد پر جو نیا محاذ کھلا ہے اس کی بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ سفارتی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے اور مربوط حملے سے، اور اس کا جو جواب آیا وہ بھی اتنا ہی تیز اور تباہ کن تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ دیکھیں، صرف چند دنوں کے اندر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ایک پوری علاقائی جنگ میں بدل گیا۔ صورتحال ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ یہ جو ابتدائی حملے تھے یہ کوئی چھوٹے موٹے حملے نہیں تھے، ان کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور انہوں نے سیدھا ایران کے سیاسی اور فوجی ڈھانچے کے دل پر وار کیا۔ اور پھر ایران کا جواب آیا، اور اس جواب نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی ساری حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے نہ صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا بلکہ ان ممالک میں عام شہریوں کے علاقوں کو بھی نہیں بخشا جہاں امریکی فوجیں موجود تھیں۔ اچھا، ان حملوں کا ایک فوری اور بہت بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کے سپریم لیڈر مارے گئے۔ اس سے ایرانی حکومت کے بالکل مرکز میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان کی جگہ کون لے گا۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپریم لیڈر کا عہدہ صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں ہے، یہ دراصل ایران میں ہر قسم کے اختیار کا سب سے بڑا اور حتمی مرکز ہے۔ ویسے تو ایران کے آئین میں جانشینی کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے حالات ہیں، اور ایسے میں استحکام دکھانے کے لیے جلدی فیصلہ کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ کچھ نام تو کئی سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ ان کے بیٹے مجتبی خامنئی یا پھر علی رضا عرافی، لیکن حتمی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ پس پردہ مذاکرات سے ہی ہوگا، اور یہ فیصلہ صرف ایران کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہوگا، کیونکہ اسی سے ایران کی مستقبل کی پالیسیوں کا تعین ہوگا۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے عالمی اثرات پر۔ جیسے ہی یہ فوجی کارروائی شروع ہوئی، اس کے جھٹکے پوری دنیا کی معیشت اور سفری نظام تک محسوس کیے گئے۔ سب سے پہلا اور فوری اثر تو پیٹرول پمپس پر نظر آیا۔ مارکیٹ نے جیسے ہی اس عدم استحکام کو دیکھا، گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ ایران کی IRGC کے کمانڈر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سپلائی رکنے کا خوف کتنا گہرا ہے۔ اور اس خوف کی وجہ بھی ہے۔ IRGC کے ایک بریگیڈیئر جنرل نے کھلی دھمکی دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب یہ دنیا کی سب سے اہم تیل کی گزرگاہ ہے، تو اس دھمکی کا مطلب بہت بڑا ہے۔ نتیجہ، پوری دنیا میں سفر کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، دبئی اور قطر جیسے بڑے ایئرپورٹس بند۔ کووڈ کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا سفری بحران ہے، جس میں لاکھوں لوگ اور تجارتی سامان جہاں کا تہاں پھنس گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جنگ چلی رہی ہے، لیکن اسی دوران خطے میں ایک اور محاذ بھی گرم ہو گیا ہے، اور وہ ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد، جہاں ایک بالکل الگ اور شدید لڑائی چھڑ گئی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ جنگیں ہیں جو ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں۔ ان کے اسباب بھی الگ ہیں اور ان میں لڑنے والے بھی الگ ہیں۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور ایران ہے، تو دوسری طرف پاکستان اور افغان طالبان۔ اور پاکستان کی طرف سے جو آپریشن غضب للحق شروع کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جیسا کہ یہ اعداد و شمار دکھا رہے ہیں، اس سے اس سرحد پر کشیدگی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو جب خطہ اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہو تو پوری عالمی برادری بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی چالیں چل رہا ہے، اور پرانے اتحادوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب جیسی بڑی طاقتیں بہت محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تنازع سے دور رہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بڑے معاشی منصوبے اس جنگ کی نظر ہو جائیں۔ باقی دنیا کا رد عمل دیکھیں تو وہ بھی بالکل بٹا ہوا ہے۔
چین اور روس نے امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک ایران کے جوابی حملوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی دوران برطانیہ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، انہوں نے امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن صرف دفاعی مقصد کے لیے، تاکہ ایرانی میزائلوں کو وہیں روکا جا سکے جہاں سے وہ فائر کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدم اتحادیوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ دو جنگیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، عالمی معیشت داؤ پر لگی ہے اور سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال اب بھی وہی ہے، کیا سفارتکاری اس آگ کو مزید پھیلنے سے روک پائے گی؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔